السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو تیاری ہو گئی تھی میری اچانک سے، بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا سدیش، اس کو موشن وومٹنگ کا مسئلہ تھا بہت زیادہ، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آئے دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا تھا، تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ نہیں اب نہیں رکنا، تو انہوں نے ہماری ٹکٹ بھیج دی، تو ہم لوگوں کو واپس آنا پڑا، تو ہم چل پڑے۔ تیاری کی میں نے رات کو جتنی بھی تھی، یہ شکر ہے کہ میرا جو بھی تیاری تھی وہ میں نے ادھر سے جاتے ہی کر لی تھی۔ کچھ شاپنگ وغیرہ جو تھی، چھوٹی موٹی چیزیں لینے والی تھی وہ میں نے لے لی تھی، کیونکہ رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے جو تیاریاں تھیں وہ مکمل کر لی تھی، کیونکہ پھر رمضان میں تو باہر بالکل بھی نہیں نکلا جاتا، تو اس لیے میں نے جو چیزیں خریدنی تھی وہ کچھ رمضان سے پہلے اور کچھ رمضان کے بعد کافی مصروفیت رہی، آنا جانا بھی رہا سب لوگوں کی طرف، تو بس اسی طرح سے سب چلتا رہا۔ تو ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ساتھ رکھوں، اور ہم لوگ تقریباً لاہور پہنچنے والے تھے، اور یہ تھا لاہور مین ٹول پلازا راوی پل کا، وہاں پہ ہم لوگ رکے تھوڑی ٹائم کے لیے۔ میرے دل میں تھا کہ چلو میں رکوں گی، میں سدیش کو دکھاؤں گی مینار پاکستان، اور بادشاہی مسجد میں سلام کریں گے ہم لوگ، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، کیونکہ ایک تو میرا روزہ تھا، اوپر سے اتنی گرمی تھی۔ رمضان کے روزے جو میں نے 20 رکھے ہیں پاکستان، وہ میرے لیے بہت بہت مشکل تھے، اتنے مشکل تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہ ہم لوگ رکے تھے، میری چھوٹی سسٹر یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کے ہاسٹل میں، پھر ہم لوگوں نے وہاں اس کو لیا اور لے کے ساتھ میں پھر ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں نے سوچا جو تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ میرے دل میں تھا کہ چلو ہم سدیش کو دکھا دیں گے رستے میں یادگار، لیکن نہیں، ہم دوسرے راستے سے چلے گئے، اور ادھر بھی کافی ساری چیزیں تھیں۔ فوٹوس والے راستے سے ہم لوگ جا رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف، اور اس کے بعد آرمی کا میوزیم بھی دیکھا تو بہت اچھا لگا۔ میری یہ ساری جگہ دیکھنے کو بہت دل تھا، بہت ٹائم نہیں ملا، بہرحال میرے خیال میں تھا کہ ہم لوگ 2 مہینے رکیں گے، انشاءاللہ عید کے بعد خوب گھومیں پھریں گے، انجوائے کریں گے۔ ظاہری بات ہے کبھی کبھی آنا ہوتا ہے پاکستان میں، بہت ٹائم کے بعد، کہاں روز روز نکلا جاتا ہے، تو اسی طرح بس جو دل کی حسرتیں تھیں وہ دل میں ہی رہ گئیں۔ چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو نیکسٹ ٹائم صحیح انشاءاللہ کسی کے گلے شکوے لے کر اور کسی کی خوشیاں سب کچھ دیکھا میں نے وہاں پہ، تو چلے جو ہوا سو ہوا، کوئی جانے سے خوش ہوا تو کسی کو برا لگا، لیکن چلے اپنی اپنی سوچ اور اپنا دل ہوتا ہے کہ کسی کو کیسا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ دل کی باتیں تو اللہ جانتا ہے۔ اور چلے جو بھی، جس کو برا لگا اللہ اس کو بھی اچھا کرے، اور جس کو اچھا لگا اللہ اس کو بھی خوش رکھے۔ تو بہت ہی انجوائے کا سفر تھا، لیکن ایک دم اپنوں سے جو جدائی تھی نا وہ مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، اور کچھ میری ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، وہ روزے رکھ رہی ہیں، اور آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری امی کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس بار میری ماما اکیلی ہو گئی ہیں، ہم سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، میرا بھائی بھی باہر چلا گیا، اور بہنیں بھی سب اپنے اپنے گھر کے، ایک میری بہن باقی ہے چھوٹی، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور وہ بھی یونیورسٹی میں ہے، اس کا 1 سال باقی ہے، تو اسی لیے امی بالکل اکیلی پڑ گئی ہیں۔ ان کے لیے میرا دل اتنا زیادہ اداس ہے، اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو آپ یقین کریں کہ میری امی کی چیخیں بھی نکل گئی تھیں مجھے الوداع کرتے ہوئے، اور میں بھی اپنے آپ کو بالکل سنبھال نہیں پا رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے کیا نہیں، میں اپنی امی سے دور ہو رہی تھی، تو پھر زندگی کب موقع دے، اور میری امی نے کچھ ایسی باتیں کی جو میں بھلا نہیں سکتی، اور یقین کرو بہت پریشان تھی وہ بھی، اور بہت رو رہی تھی، اور میرے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا۔ جب انٹر ہو جاتا ہے نا بندہ تو پھر آپ ان اپنوں کے لیے 1-2 منٹ ہی نکال سکتے۔ سب سے پہلے میں جب ایئرپورٹ میں انٹر ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں مل کے نہیں گئی تھی، میں نے کہا میں اپنا بورڈنگ وغیرہ کمپلیٹ کروا کے میں ہمیشہ سے بعد میں آتی ہوں، اور بعد میں اتنا زیادہ آگے نہیں جانے دیتے، بس ڈور کے آگے ہی بلا لیتے ہیں اپنوں کو، اور ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ بھی جو بڑے افسر ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر کے اجازت ملتی ہے،
اس دن بھی میں نے 2 افسران سے پوچھا، میں نے کہا میری مما ہیں، تو میں ان کو مل کے نہیں آئی تھی، مجھے پہلے اپنی بورڈنگ کمپلیٹ کروانی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ جا سکتی ہیں، آپ اپنی مدر سے مل سکتی ہیں. تو یہ فورٹرس جا رہا تھا، ہم فورٹرس والے روڈ سے جا رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت ہے. فورٹرس میں کبھی آئی تھی، مجھے بہت سال ہو گیا میں نے فورٹرس دیکھا تھا، تو اب تو مجھے وہ تھوڑا تھوڑا بھول گیا ہے، نہیں یاد تھا اتنا. یہ فورٹرس مال ہے اور اس کے آگے آرمی کا اسکول ہے، اور اس کے بعد جو آرمی کا میوزیم دیکھا وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی پسند آیا. بہت پیاری پیاری چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو بس یہ میرے سے مسٹیک ہوگی کہ میں یہاں آ کے آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکی. یہ پلیس بہت ہی خوبصورت تھی، اور یہاں پہ کافی زیادہ چوکی بنی ہوئی تھی، آرمی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. بہت ہی اچھا لگا دیکھ کر. ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ پاک ان کو صحت زندگی لمبی زندگی عطا کرے. ان کی ماؤں کے بھی حوصلے ہیں، ان کو بھی سلام ہے جو اپنے بیٹوں کو اپنی وطن کی محبت کے لیے قربان کرتی ہیں. تو اللہ پاک سب کی ماؤں کے بیٹوں کو سلامت رکھے. اور یہ ساتھ میں چھوٹا سا گارڈن تھا، یہ بھی بہت ہی پیارا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا. جیسے جیسے ہم قریب آ رہے تھے تو ایک دم دل بھی تھا نا وہ جو پسا جا رہا تھا کہ اب ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ بالکل اینڈ ہونے والا ہے. تو ساری چیزیں بہت اچھی رہیں. میرا وہاں پہ 1 مہینہ 10 دن کا اسٹے رہا. تو میری 1 سائیڈڈ ٹکٹ تھی، ریٹرن نہیں کروائی تھی. میں نے سوچا تھا کہ میں عید اپنی ماما کے ساتھ کروں گی. تو بس جو زندگی میں ٹائم جہاں پہ لکھا ہونا وہیں پہ ہی آ کے رکتا ہے. اگر میرے نصیب میں ہوتا اپنی امی کے ساتھ عید کرنا تو میں ضرور وہاں پہ کرتی. کوشش تو میری بہت زیادہ تھی کہ میں وہاں پہ رکوں اور وہاں عید مناؤں. ایک بار میں جب گئی تھی تو ایک بار میں نے بڑی عید وہاں پہ گزاری تھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، امی کے ساتھ. تو بہت اچھا لگا تھا، بہت مزہ آیا تھا. اور اس بار نہیں کر پائی عید میں ان کے ساتھ، اس کا بھی مجھے دکھ ہے. لیکن اچھا ہے کہ میں اپنے بچوں میں آ گئی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ عید اسپینڈ کروں گی. ادھر بچے بھی بہت ناراض تھے کہ ماما آپ آ نہیں رہی ہیں، آپ ہماری عید مت خراب کیجیے گا. تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوا وہی میں اپنی ماما کے ساتھ کم کم ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ رہتی ہوں نا، تو اس بار میں اپنی امی کے ساتھ عید کروں گی. آپ لوگ کے بابا آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے کہ نہیں ماما آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے عید کر کے، آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے. تو بابا کیا کرتے ہیں، چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. ہسبینڈ کو بہت کم بولنا ہوتا ہے، وہ بہت کم بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی بات چیت اتنی نہیں کرتے. تو میرے ساتھ پھر ان کا ٹائم ذرا اچھے سے اسپینڈ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پھر ہسبینڈ نے بولا کہ نہیں ابھی آپ کو آنا ہے تو آنا ہے، بچے ہیں گھر پہ، اب نہیں رکنا آپ نے. تو اچانک سے انہوں نے میری ٹکٹ جو ہے نا وہ کر دی تھی. جس طرح اچانک سے میں ادھر سے چلی گئی تھی اسی طرح اچانک سے سب کو بنا بتائے ادھر سے بھی میں آ گئی تھی. میری بڑی بہنوں کے گھر میں میں ایک دن رکی تھی، زیادہ ٹائم میں نہیں رکی. تو میرے یہ دل میں تھا کہ چلے ابھی رمضان ہے، رمضان میں رہنا دوسروں کے گھر میں مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے گھر میں جب عید گزر جائے گی تو اس کے بعد میں جاؤں گی ان کے گھروں پہ بھی 1-2 دن رک کے آؤں گی. تو اچھا لگے گا. ہم لوگ گارڈن وغیرہ جاتے، کہیں گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے. وہاں پہ ہیڈ بلوں کی پہ فش بہت مشہور ہے، جس کو پتہ ہوگا تو وہ تو جان جائے گا. تو وہاں پہ میں نے فش بھی کھانی تھی. عید سے پہلے بھی مجھے بولتی تھی مما چلو آپ کو لے کے چلتے ہیں، لیکن ٹائم ہی اتنا زیادہ بزی ہو گیا تھا. ادھر سے جاتے ہی میں اپنی رپورٹس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی. بس وہ بھاگ دوڑ دن رات کی ہے میں نے، تو وہ بھی کمپلیٹ کروانا تھا مجھے کام. پھر رمضان تھا، اوپر سے گرمی بہت زیادہ تھی، ادھر سے باہر نکلا نہیں جاتا تھا. اور روزے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، بندہ ایک دم نڈھال ہو کے گر پڑتا تھا جب بھی آتا تھا. باہر سے ہم گھوم پھر کے تھوڑا آتے تھے، بازار کی شاپنگ وغیرہ جو تھی ہوتی تھی. رمضان کے دنوں میں مجھے بہت مشکل لگی. تو پھر کبھی ہم افطاری کے بعد چلے جاتے تھے اور کبھی ہم صبح تقریباً 10 بجے کے قریب چکر لگا لیتے تھے. تھوڑا موسم بہتر ہوتا تھا اور یہ سدیس تھا، وکٹری کا نشان دے رہا تھا. خوش تھا بہت اپنے بابا سے ملنے کے لیے، بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ آج میں اپنے بابا کے پاس چلا جاؤں گا. ایک دن پورا اس نے کھانا بالکل بھی نہیں کھایا. کہہ رہا تھا میرا آج دل نہیں کر رہا، میں اپنے بابا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، میں نہیں ادھر رکنے والا ابھی. لیکن یہ بچہ میرا ایسا ہے، ادھر رہا تو ادھر کے لوگوں کا ہو گیا، ادھر آتا ہے تو ادھر کا ہو جاتا ہے. وہ پرانی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اس کا میرے بھائی کے ساتھ کافی لگاؤ تھا، کافی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کافی ایک دوسرے سے اٹیچ تھے. تو میرا بھائی بھی جب باہر چلا گیا تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا. اور چھوٹی سسٹر کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا، اور وہ بھی یونیورسٹی چلی گئی. اس کا بھی ظاہری بات ایگزام چل رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہیں کر سکتی تھی اتنی لمبی.
تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کافی سارا ٹائم اسپینڈ کیا، کچھ ہم لوگوں نے بھی وہاں رہ کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ مس یو تہذیب، بہت مس کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ شاد آباد رہیں آپ لوگ، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اس سسٹر کو بھی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں دے۔ تو فائنلی ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے۔ میرے پاس کافی زیادہ سامان تھا، کچھ دوستوں کا، کچھ جاننے والوں کا، جن نے بولا ہوا تھا، سب کے لیے میں جتنا ہو پایا تھا لے کے آئی تھی۔ لیکن الحمدللہ مجھے یہ فکر نہیں رہی کہ میرا جو سامان تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ میرا سامان بڑھ جائے گا، تو ہر بار مجھے بیگ کھول کے امی کو ریٹرن کرنا پڑتا تھا سامان، کہ امی آپ یہ لے کے واپس چلے جائیں، پھر کوئی آ جائے گا تو منگوا لوں گی۔ بہت مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن الحمدللہ سے سامان میرا جو تھا وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ وہ میں نے تینوں بیگ جمع کروا دیے تھے، کیونکہ یہ میرا شرارتی بچہ بہت تنگ کرتا ہے، اس کا بھی ہینڈ کیری مجھے ہی پک کرنا پڑتا ہے، وہ میں ہی ساتھ میں رکھتی ہوں، اور اس کا جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرا اپنا بھی شولڈر بیگ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے تینوں بیگ جو تھے وہ جمع کروا دیے تھے۔ میری مما اور میری چھوٹی سسٹر ساتھ میں آئے ہوئے تھے ہمیں چھوڑنے کے لیے، اور کوئی گھر پہ تھا بھی نہیں جو آتا میرے ساتھ۔ اور پھر یہاں پہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل سا ہوتا ہے، بہت اداسی سی ہوتی ہے ایک دم، اور پریشان بھی بندہ ہوتا ہے، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے اپنوں کے پاس، اپنوں کو چھوڑ کے اپنوں کے پاس آنے کی بھی۔ جو ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہوتے ہیں، ان کے بنا تو لائف جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو فائنلی ہم لوگ جا رہے تھے ایئرپورٹ کے اندر اپنا سامان بورڈنگ کروانے کے لیے، تو میرے بیگ وغیرہ سارے وہ آگے میں لے گئی تھی، ڈرائیور نے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ آپ بالکل بھی مت اٹھائیں، تو وہ انہوں نے لے لیے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے ریسیو کر لیے، اور میں خود آگے انٹر ہونا تھا مجھے، کیونکہ اس کے آگے تو الاؤ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن عمان میں تو بہت زیادہ الاؤ ہیں، بورڈنگ وغیرہ سارے اپنے کروا دیتے ہیں۔ ادھر جب میں گئی تھی تو میرے ہسبینڈ نے خود سے میری بورڈنگ کروائی تھی، تو ادھر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا، بہت ساری پرابلم آتی ہیں ایئرپورٹ پہ۔ حالانکہ میرا بالکل بھی اتنا زیادہ دور نہیں ہوتا بورڈنگ کا جو ایریا ہے، اندر انٹر ہو کے سامنے ہی بورڈنگ والے ٹیبل لگے ہوتے ہیں، تو وہ کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی تھا وہ مجھے بول رہا تھا آپ سامان مجھے دیں، میں آپ کا آگے سامان بورڈنگ کروا دوں گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی، میں نے کہا ہاں آپ کروا دیں، کتنے پیسے لیں گے؟ تو اس نے مجھ سے 5,000 روپیہ مانگا۔ تو میں نے کہا بالکل مہربانی آپ کی بھائی، آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، افطاری سے پہلے میری بورڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی الحمدللہ۔ پھر ہم لوگوں نے نماز پڑھی، اور یہاں سے میں نے سدیش کو سینڈوچ وغیرہ لے کے دیے، اپنے لیے کچھ لیا، جوس وغیرہ، واٹر بوتل لی اپنے لیے۔ یہاں سے کچھ چیزیں تھی، سون حلوہ میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو ماما اتنا ناراض ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو سون حلوہ چاہیے تھا، ادھر سے آرڈر کرتے ملتان سے آ جاتا آن لائن تو آپ لے جاتی۔ تو میں نے کہا مجھے بس ذہن میں ہی نہیں رہا کہ ادھر سے آن لائن آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ملتان بہت دور ہے۔ تو پھر ہم لوگ یہاں پہ ویٹنگ روم میں آ گئے تھے، ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اپنے پلین کا کہ کب اڑے گا اور کب ہم لوگوں کو آواز آئے گی اور ہم لوگ جائیں گے۔ تو بہت ہی اچھا سا ایریا لگتا ہے مجھے یہ، جہاں پہ دیکھ کے بندہ خوب انجوائے کرتا ہے۔ کافی سارے پلین ہوتے ہیں یہاں پہ اور دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر کنٹری کے، ہر طرح کے۔ تو سدیش بھی کافی انجوائے کر رہا تھا، یہاں سے دیکھ کے بھاگ دوڑ رہا تھا، خوب ستا رہا تھا مجھے۔ فائنلی ہمارا ٹائم آ گیا اور ہم لوگوں کو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ لوگ آ جائیں۔ تو فائنلی ہم لوگ جا رہے تھے جہاز کے اندر۔ تو اس بار میں نے جو ولاگ ہے وہ بہت اچھے سے بنایا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھ کر ہر ایک چیز کی ہے میں نے، اپنا سامان، اپنی ساری چیزیں الحمدللہ سے بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ تھوڑا پرابلم آیا تھا ایئرپورٹ پہ مجھے، اور وہ تھا میرا انشورنس کارڈ، اور جو ادھر سے ابھی انہوں نے بولا تھا کہ وہ آپ کا ضرور ہوگا تو آپ کو بورڈنگ پاس ملیں گے، ورنہ نہیں۔ پھر ایمرجنسی میں نے کال کی، جن سے ہم نے ٹکٹیں کروائی تھی ان کو میں نے بولا کہ پلیز آپ یہ کر دیں، تو وہ بول رہی تھی کہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، آپ نہیں بھی بنوائیں گے تو چل جائے گا۔ تو پھر میں نے وہ بات کی بورڈنگ افسر سے، تو انہوں نے کافی غصہ کیا کہ ہم آپ کو بالکل بھی جانے نہیں دیں گے اگر آپ کا انشورنس کارڈ نہیں بنے گا۔ تو پھر وہ میں نے جلدی سے کمپلیٹ کروایا، وہ وہاں سے بنوایا، اس پہ بھی کافی ایکسپینسو آئے، تو چلے کوئی بات نہیں، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد فائنلی ہم لوگ بیٹھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے، مجھے پلین میں تھوڑا خوف سا آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن میں جب بیٹھتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتی رہتی ہوں کہ اللہ آپ اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، ہم لوگوں کو خیر و عافیت سے پہنچانا ہمیں۔
تو بہت ہی اچھا لگا. یہ سدیس کا کھانا آ گیا تھا جس میں سلائس تھا, ایک پیزا سلائس تھا, 2-3 نگٹس تھے اور ایک ڈونٹس تھا. اس نے تو بہت مزے سے کھایا کیونکہ اس کی یہ ساری چیزیں فیوریٹ ہے. بہت ہی مزے سے کھا رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ ماما مجھے کھانا مل گیا فائنلی. اس کے بعد ہم لوگوں کو جو کھانا دیا, میں نے فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا کہ مجھے پلین میں اتنا پسند آیا کھانا. عمان ایئر لائن میں تو میں آتی جاتی رہتی تھی, اس میں تو عمانی فوڈز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مجھے بہت پسند ہوتا ہے, وہ میں کھا لیتی ہوں شوق سے. اس میں چکن تھا اور شامیاں تھی اور بریانی بنی ہوئی تھی, اتنی مزے کی بریانی تھی میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اور کچھ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی, میرا روزہ بھی تھا. روزے کے ساتھ اتنی بھاگ دوڑ کی میں نے اور میں ایک دم تھک چکی تھی, بہت زیادہ تھک چکی تھی. سدیس کو بھی بریانی کھانا تھی, اس نے بھی دوبارہ سے اپنا ایک اور پارسل لے لیا تھا. اور اس کے بعد فائنلی یہ ویو تھا سلالہ کا, لاہور کا ویو بہت مزے کا لگا تھا, بہت ہی مزے کا, کیونکہ میری فلائٹ جو تھی وہ 8:15 بجے کے قریب ٹیک آف کیا تھا. تو بہت ہی اچھا ویو تھا لیکن وہ میرا موبائل جو تھا وہ کیپچر نہیں کر رہا تھا اس ویو کو, تو پھر میں نے وہ ویو نہیں لیا. اور یہ تھا سلالہ کا ویو, تو میں نے وہ کیپچر کر لیا موبائل نے, تو میں نے ویڈیو لے لی تھوڑی سی, بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. تو ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے جب دوسرے ملک میں آتے ہیں تو تھوڑا فیلنگ تو آتی ہے اپنے ملک کی کہ اپنا ملک تو اپنا ہوتا ہے جیسا بھی ہو, لیکن مجھے وہاں کا تھوڑا ڈسپلن کا لگتا ہے کہ ادھر کی حکومت اتنا زیادہ جو ہے نا دھیان توجہ نہیں دیتی. کاش ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح کی سہولتیں ہوں, اس طرح کا سب کچھ ہو, تو کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں نہیں آئے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا حکمران دے ہمارے ملک کو. آپ سب لوگ بھی آمین بول دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی ترقی بڑھائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور فائنلی لینڈنگ ہو رہی تھی ہماری سلالہ ایئرپورٹ پہ, تو ہم لوگ ڈائریکٹ ہی آئے تھے سلالہ ایئرپورٹ پہ, مسقط میں نہیں اترے تھے, نہ ہی اسٹے تھا ہمارا. اور یہ جو PI کی فلائٹ تھی اسی لیے ہم نے یہ چوز کی تھی کہ یہ ڈائریکٹ فلائٹ آتی ہے سلالہ ایئرپورٹ پہ ہی. تو کیونکہ سلالہ ایئرپورٹ ہمارے گھر سے دور بالکل بھی نہیں ہے, بالکل پاس ہے, 10 منٹ کی مسافت پہ ہے, تو ایزی ہوتا ہے پھر ہم لوگوں کو وہاں سے یہاں تک آنا. اور فائنلی ہم لوگ لینڈ کر چکے تھے سلالہ ایئرپورٹ میں, اور یہاں سے ہم لوگ پھر جا رہے تھے. سدیس اپنے بیگ اتار کے مجھے دے رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پکڑنا, اونلی ہینڈ کیری تب پکڑتا تھا جب مجھے تھوڑا ویڈیو بنانا ہوتی تھی. اور بہت ہی شرارتی بچہ ہے یہ میرا, تو تھوڑی سی ویڈیو لے کے جب میں سٹاپ کرتی تھی تو فوراً سے کیری مجھے دے دیتا تھا کہ آپ پکڑ لیں, آپ میری بس میں تھک چکا ہوں. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا, بہت ہی بڑا ایئرپورٹ ہے یہ, لیکن میں پوری ویڈیو نہیں لے پائی کیونکہ ٹائم بھی بہت کم تھا. پھر آگے سامان بھی ریسیو کرنا ہوتا ہے, ادھر اپنا پاسپورٹ چیک کروانا ہوتا ہے, اپنی ٹکٹیں چیک کروانی ہوتی ہیں, بورڈنگ وغیرہ کارڈ چیک کروانے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے ٹائم بہت کم تھا. تو فائنلی بچے پہنچ چکے تھے, میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے الحمدللہ سے. اور یہ تھا باہر سے ویو ایئرپورٹ کا. تھوڑا ویڈیو میں لے پائی, زیادہ ویڈیو میں نہیں لے پائی کیونکہ وہ اندر شرطے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے, اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اس کے بعد فائنلی ہم لوگ سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. میرے ہسبینڈ نے بولا چلو ہوٹل چلتے ہیں, سیدھا کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے تو الحمدللہ کھانا بہت اچھے سے کھایا ہوا تھا. میں نے کہا میرا بالکل بھی دل نہیں ہے, آپ لوگوں کو کھانا ہے تو آپ لوگ منگوا لینا آرڈر پہ, اور مجھے سیدھا گھر جانا ہے, مجھے آرام کرنا ہے, میں بہت تھک چکی تھی بہت زیادہ. اور یہ تھا میرا ولاگ واپسی کا. تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں, اور میری ویڈیو کو لائک کرنا, بیل آئیکن کو پریس کرنا, اور میرے انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کیجیے گا. انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے بشریٰ عابد لائف اسٹائل کے نام سے. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا. اچھے کمنٹ کرتے رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنی افطاریوں کے ساتھ, اپنی سحریوں کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی عطا کرے, اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے رکھے ہوئے روزے قبول کرے اپنی بارگاہ میں, اور بہت ساری خوشیاں دے آپ سب کو, ہم سب کو. تو بہت اچھا رہا میرا سفر, کوئی بھی پرابلم نہیں آئی. بس ایئرپورٹ پہ مجھے تھوڑا پریشانی ہوئی ہے, وہ مجھے 1-2 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا, اور اس کے بعد الحمدللہ سے میرا وہ کام ہو گیا تھا. اور اس کے بعد باقی جو سفر تھا وہ میرا بہت ہی پیارا تھا, بہت ہی اچھا تھا. تو ہم آ گئے تھے اپنے گھر کے بالکل قریب. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا, ضرور بیل آئیکن پریس کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر ٹل دین, اللہ حافظ.